بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ٹاپک ہے گناہوں کا تریاق توبہ۔ تو فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو۔ میں کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ ان کے مقام سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی، عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ توبہ پر بیان فرما رہے تھے، میں بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوا کرتے تھے۔ ایک آزاد منس نوجوان اس مجلس میں آ گیا۔ وہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا، مگر یہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ میاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بڑا مشکل ہے۔ ارے یہ دین کچھ بھی مشکل نہیں، بس رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، بس یہی سارا دین ہے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ توبہ واقعی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن دل میں ایک سوال رہتا ہے جس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ فرمانے لگے کہ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں ندامت ہو، دوسری یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسری یہ کہ آئندہ کے لیے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے پہلی دونوں پر تو عمل کرنا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے اور اس گناہ کو اس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن تیسری شرط کہ یہ پختہ عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ پختہ عزم صحیح ہوا یا نہیں۔ اور جب عزم صحیح نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب توبہ صحیح نہیں ہوئی تو اس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔ جواب میں حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ میاں، تم تو عزم کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ دڑکا اور اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں، تو اندیشہ اور دڑکا اس عزم کی منافی نہیں، اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا، بشرطے کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ اور دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ، میں توبہ تو کر رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم تو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا اور میرا عزم کیا؟ میں کمزور ہوں، معلوم نہیں کہ اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔ یا اللہ، آپ ہی مجھے اس عزم پر ثابت قدم فرما دیجئے، آپ ہی مجھے استقامت عطا فرما دیجئے۔ جب یہ دعا کر لی تو انشاءاللہ وہ خطرہ اور اندیشہ زائل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت حضرت بابا صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد سے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ فرمایا کہ مایوس مت ہو جاؤ۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈر مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو اور انسان گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے تعویلیں کرنا شروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، یعنی نا امیدی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ امید کے راستے بے شمار ہیں۔ تاریکی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ بے شمار سورج موجود ہیں۔ لہذا توبہ کر لو تو گناہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، اور جب تک اللہ جل شانہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آ جاتا ہے
کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ مایوسی پیدا کرنا بھی شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا چال ہے، اس لیے کہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے تم یہ دیکھو کہ جس بندہ کا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبے کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے گا اس کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ توبہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو۔ وہی حضرت بابا نجم احسن صاحب بڑے اچھے شاعر بھی تھے، ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی تسلی کے شعر ہوتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے: دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی جب اللہ جل شانہ نے آہوں کی دولت عطا فرما دی کہ دل ندامت سے سلگ رہا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ گناہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ لہذا جب توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اب مایوسی کا یہاں گزر نہیں ہے۔ بہرحال توبہ کے اندر 3 چیزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ یہ استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ جل شانہ سے بخشش مانگنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر یہ 3 چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں کوتاہی ہو جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کرے اور کہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور 3 شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا رہ گیا جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہو رہا ہے، اسے نہیں چھوڑا جا رہا، بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص توبہ سے مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے میں تو تباہ ہو گیا؟ مثلا ایک شخص بینک میں ملازم ہے اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس لیے کہ سود کی آمدنی ہے، جب وہ دین کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، نماز روزہ شروع کر دیا اور شریعت کی دوسرے حکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا، اب وہ دل سے تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس حرام آمدنی سے بھی کسی طرح بچ جاؤں اور بینک کی نوکری اور ملازمت چھوڑ دوں، لیکن اس کی بیوی بچے ہیں، ان کی معاشی اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ دوسری جائز ملازمت کی تلاش میں بھی لگا ہوا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی ملازمت تلاش کرتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازمت چھوڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے؟ تو کیا ایسے مبتلا شخص کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی راستہ موجود ہے، وہ یہ کہ سنجیدگی سے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روزگار نہیں ملتا اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کرتا رہے
اس وقت توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ توبہ کے لیے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے، اور یہاں وہ ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لیے توبہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ کام تو غلط ہے اور گناہ ہے، مجھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے، لیکن یا اللہ میں مجبور ہوں اور اس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث سے استدلال کیا، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اس لیے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی ہے تب بھی استغفار نہ چھوڑے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جس زمین پر گناہ اور غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار کر لے، تاکہ جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے سامنے استغفار بھی کر لیا تھا۔ آج تھوڑا تفصیل اور بھی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو